ہو گیا خان صاحب، کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو. آئی ہوپ کہ بہت ہی بڑی تعداد میں عوام نکلے گی، اور یقین کرے کہ میں اپنے کے پی کے کا اور اپنے ضلع بنیر کا بتا دوں تو آلموسٹ 90 to 85% عوام جو ہے، عام لوگ ہے، وہ خان صاحب کے پیچھے ہے. زبردست زبردست. تو آپ کے خیال میں اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو کتنے پرسنٹیج ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے جن کو ٹکٹ ملا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں 100% نکلیں گے یا 50%، یا میں اس سے میں کم یا زیادہ؟ باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا اتنا، مگر میں اگر اپنی کے پی کے کا بتا دوں تو کے پی کے میں انشاءاللہ 100% نکلیں گے. کے پی کے کا میں بتا زبردست سکتا ہوں. زبردست ہو گیا. ہم اس امید کی کرتے میں ہیں آپ کو انشاءاللہ. مین وجہ بتاتا ہوں کہ کے پی کے جو پولیس ہے، ان کے ساتھ عمران خان نے جو مطلب ہے کہ ان کے لیے جو سہولیات اور جتنا ان کا نام کیا ہے، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں لوگ مثالیں پیش کرتے تھے کے پی کے پولیس کے، سندھ میں، پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں، اور جتنا عمران خان کی حکومت میں عمران خان نے ان کے لیے کیا ہے، میرے خیال سے اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ کے پی کے پولیس کو وہ احساس ہے، وہ خود ہی سمجھتے ہیں، وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دور اچھا تھا. تو ان پہ فیڈرل حکومت کا اور ان چیزوں کا میرے خیال سے اتنا انفلوئنس نہیں ہے. کے پی کے کی بات کر رہا ہوں. تو آلموسٹ دا پیپل ان کے پی کے آر فری، اتنا ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں، وہ اوپر سے بہت زیادہ دباؤ آ جائے وہ الگ بات ہے، مگر اوور آل جو ہم نے کل دیکھا ہے، ہمارے شمولیت میں تقریباً 400-500 لوگ اکٹھے ہوئے تھے. قریبی تھانے کی پولیس بھی آ گئی تھی سیکورٹی دینے کے لیے، تو وہ بھی بڑے خوش تھے، عوام بھی بڑی خوش تھی. تو یہاں کی پولیس جو ہے ان کو احساس ہے کہ عمران کا حکومت تھا، وہی تھا بیسٹ فار دیم. اور وہی وجہ ہے کہ اتنا مطلب ہے کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اتنی سختی نہیں کرتے. اور پولیس بھی کے پی کے کی پولیس بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. بہت زبردست. اچھا، نیچے ایک ریکویسٹ آئی ہے راجہ صاحب کی. راجہ صاحب، ایک تو آپ کے 127 فالوورز ہیں اور آپ شو نہیں ہو رہے. یا تو آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، اور یا آپ کے فالوورز اتنے نہیں ہے کہ ہم آپ کو اوپر ریکویسٹ ڈالیں. اگر ہو سکے آپ ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی راجہ صاحب، اگر میرا میسج آپ کو مل گیا ہے. لکی بھائی، آپ کے پاس سیم کوشچن آتا ہے. آپ نے کوشچن تو سن لیا، آپ کیا کہتے ہیں کل کے کال کے بارے میں؟ جی لکی بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی، پاکستانی جو عوام ہے نا، ہماری عوام جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے نا. آپ کو کیا چاہیے کہ خان صاحب نے کال کی ضرورت تھی ان کو؟ کتنی دیر ہو گئی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ عوام آپ کو کہاں نظر آئی ہے؟ تو یہ عوام آپ کو نظر آئی ہے کہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کل بھی اٹھیں گے، آپ دیکھیں گے کوئی سرپرائز ہو جائے تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جی پاکستان ہے، شاید کوئی اور کام نہ ہو کرنے کو تو لوگ نکل آئیں باہر. تو کل آپ کو کلیئر ہو جائے گا جی 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے. اگر عوام کل نہ نکلی تو 8 فروری کو آپ جتنے مرضی باکس بھر دیں، آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو. کیونکہ جب عوام ہی نہیں نکلے گی، ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نہیں نکلے گی، کل آپ کو کلیئر ہو جائے گا سب کچھ. اور کل میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، میرے خیال میں اور 8 گھنٹے کا ٹائم ہے. بھائی، اگر میں آپ کو اسپاٹ پہ رکھتا ہوں، آپ پرسنٹیج دیں گے کتنے پرسنٹ ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے اور کتنے پرسنٹ عوام نکلے گی، یا کتنے پرسنٹ نہیں نکلے گی؟ سر اگر میرے خیال 10% بھی نکل آئے تو جتنی چھوٹی گلیاں ہماری بھر جائیں گی. زبردست. اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، آپ کے خیال میں یہ کتنے پرسنٹ نکلیں گے، خاص کر سر پنجاب سے؟ ٹکٹ ہولڈر جو ہے نا جی، وہ زیادہ تر ہمارے ادھر جنوبی پنجاب ہے نا، جو ادھر جو زیادہ تر ہیں وہ فصلی بٹیرے. ٹھیک ہے، کئی لوگ جو ایسے ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن ان کی مشہوری نہیں ہو رہی.
تو وہ جن کی مشہوری نہیں ہو رہی وہ نکلیں یا نہ نکلیں ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے نکلیں گے لیکن ویسے نہیں نکلیں گے جیسے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے خیال میں 50-50 ہوگا؟ نہیں 50-50 نہیں، 20-80. مطلب 80 نکلیں گے کہ 20 نکلیں گے؟ کون سے نکلیں گے 20 کون سے نکلیں گے. نہیں نکلیں گے؟ 20 بھی نکل آئے نا تو آپ کے جو کیمرے ہیں نا وہ ان کو لوگ نظر آئیں گے. ماشاءاللہ 20 کروڑ لوگ ہیں، کیا ہو گیا 20 میں سے اگر 20% بھی نکلے نا تو 4 کروڑ بنتے ہیں. زبردست ہو گیا، بڑی زبردست آپ نے پریڈکشن کی ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ کوشچن پہلے بھی ریز کیا تھا یسٹرڈے بھی، تو انشاءاللہ منڈے کو آپ نے ڈیفینیٹلی آنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم سب لوگوں نے نا اپنی فور کاسٹنگ کی ہے. تو آپ کی فور کاسٹ میں یہ کہ 80% لوگوں نے نہیں نکلنا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور ہم سب نے کی ہے فور کاسٹ. وہ انشاءاللہ ہم منڈے کو ریویل کریں گے کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے تقریباً انشاءاللہ. اب آتے ہیں آپ کے یاسر وقاص بھائی. آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور پھر اگر آپ ہمارے کوشچن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی کوشچن ہے. جی اوور ٹو یاسر وقاص بھائی. یاسر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا وقار چودھری بھائی آپ ذرا میوٹ لگا لیں پلیز. یاسر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اوکے لکی بھائی، ویلکم میرا بھائی، اینی ٹائم لکی بھائی. جی یاسر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یاسر وقاص. ہلو، جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی اب آ رہی ہے. بسم اللہ جی آپ ہاں بات کریں. صحیح ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میں 2013 سے خان صاحب کو جو نا مستقل طور پہ سپورٹ کر رہا ہوں. پہلے تو بس سمجھ لیں کہ آپ ایسے ہمیں کسی چیز کا شعور ہی نہیں تھا نا کہ سیاست کیا ہے کیا نہیں ہے. جب یہ 2013 کے الیکشن ہوئے تھے نا تب میں اٹک میں تھا. ویسے میں بیسیکلی گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، اور اٹک میں ہے ایک گاؤں ہے ایک کوا کے نام سے، شاید آپ لوگ کوئی جانتے ہو ادھر. ٹوک کوا. کوا پدری، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کسی میں سے. جی جی بات کریں. جی جی آپ بات تو کریں، آپ بات کریں. میں وہاں سے جب یہ الیکشن تھا تو میں ان الیکشنوں کے دوران میں ادھر تھا. تو یہ میں نے جب میجر صاحب کا نام دیکھا تو مجھے یاد آ گیا وہاں ان کی فلیکسیں تھی لگی ہوئی اور بورڈ وغیرہ تھے. تو ان کا شاید ایک بیٹا تھا، وہ بھی شاید الیکشن پہ تھا. تو جب وہاں کے لوگ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے باتیں کرتے تھے نا کہ رات کو ہم لوگ نے یہ بلکہ اعلان ہوا تھا کہ یہ بندے جیت گئے ہیں، اور جب صبح سو کر ہم اٹھے ہیں تو دیکھا تو جناب نقشہ ہی چینج تھا. اس وقت پھر سوچا کہ نہیں، یہ رونگ نمبر ہیں سارے. خان صاحب اپنے حق پہ ہیں تو اس کے ساتھ دیں گے. تو اس وقت ہمیں کو تھوڑا علم ہوا. ویسے دوسرے نمبر بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو خود نکلنا چاہیے. نہ تو یہ خان صاحب کی جنگ ہے اور نہ ہی یہ پولیٹکس ہے کوئی، یہ ہے اپنا حق. اگر اس سال میں ہم لوگوں نے اپنا حق نہیں لیا تو ہمارا مستقبل کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کا اور نہ ہمارا. کیونکہ ہم لوگ کوئی 40 سے ابو ہی ہیں، سارے 40+ ہی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، تو آگے آنے والے جو جنریشن ہے ان کے لیے ان کو نکلنا چاہیے، لوگوں کو خود نکلنا چاہیے، نہ تو کسی کو کال کرنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، 77 ایئر ہو گئے ہیں. یاسر بھائی میں اگر ایک بات کروں، جی ٹھیک جی ہے آپ کے جذبات کی قدر، آپ نے کہا بھی کال نہیں دینی چاہیے، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا. جی جی اب جو ہے نا کل خان صاحب نے کال دے دی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھو دینی چاہیے تھی نہیں وہ الگ بات ہے، اب انہوں نے دے دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ پنجاب سے کتنے پرسنٹیج کینڈیڈیٹ نکلیں گے اور کتنے پرسنٹیج عوام نکلے گی؟ ان دونوں وہی کا میرا سر، جواب دیں. بات وہی بھائی صاحب والی پہلے والی آ گئی کہ کم از کم 20% تو نکلنے چاہیے لوگوں کو. 20% نکلے تو تب بھی جا کے یہ کافی حد تک
اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور لوگوں کو شعور دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ابھی شعور اچھا باقی ہے. یاسر ٹھیک ہے. بھائی، اور یاسر بھائی میں نارملی رہی بات یاسر جی بھائی جی میں انٹرپٹ نہیں کرتا، مگر میں سوال کو تھوڑا سٹریم لائن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی وہ نکلنا نہیں، آپ کے خیال میں، کیونکہ اگر ہم نے آپ کو اسپاٹ پہ رکھ دیا نا، آپ نے ایک نمبر بتانا ہے کہ جی نکلے نہ جی نکلے وہ اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر ہم یہاں ایک نمبر رکھ رہے ہیں اور منڈے کو ہم اس کو ٹیلی کریں گے، آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ واپس آئیں ہمیں بتائیں. تو آپ کے خیال میں جی جن سر. لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں ان کی جی کتنی جی پرسنٹیج نکلے گی اور عوام کتنی پرسنٹیج سے نکلے گی؟ جی میرا بھائی. یہ سر تقریباً جو پنجاب ہے نا ہمارا، گجرانوالہ لاہور یہ ایریا ادھر کا، ادھر سے تقریباً 10% نکلیں گے، 10%. اس سے زیادہ نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹ بھی اور یہ عوام بھی تقریباً 10%، 10 سے 15، اس سے اوپر نہیں جا سکتے یہ. چلیں آپ کا سوال آ گیا. راجہ صاحب جی ویلکم. جی تو یہ آپ نے السلام منڈے کو علیکم۔ ڈیفینیٹلی آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کی پرسنٹیج کیا ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ آپ کے خیال میں 90% عوام نے نہیں نکلنا اور 90% جی کینڈیڈیٹ نے نہیں انشاءاللہ نکلنا ضرور جی. ہے، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا فیصل چودھری بھائی، کافی دیر سے آپ کا مائک میوٹ پہ تھا، ویلکم میرا پیارا بھائی. جی آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا، اور آپ کوشچن اگر آپ کا ہے تو وہ ہمیں بتائیں، ورنہ ہمارے کوشچن پہ آپ ایڈ کریں. جی میرا بھائی، کوشچن ہمارا تھا کہ کتنے پرسنٹیج ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے کل اور کتنے پرسنٹیج عوام نکلیں گے؟ جی فیصل بھائی ویلکم میرا بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ. اچھا میری جو ہمارے ایم پی ہیں ہمارے علاقے کے، اس سے آج 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے. تو ہمارے علاقے میں بھرپور طریقے سے ریلی کا انتظام کیا گیا، ایک ٹائم فکس کیا گیا ہے اور ان کو پورا شیڈول دیا گیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے آنا ہے اور اس طریقے سے ریلی نکالنی ہے. پرامن طریقے سے موٹر سائیکل پہ آئیں، 2 لوگ ہوں، اور اپنے جو ہے نا وہ اپنا پرامن طریقے سے آپ اپنی ریلی نکالیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی طاقت کو شو کروانا. صاف اور سیدھے لفظوں میں بات یہ ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے یا کسی کے خلاف کوئی جنگ لڑنی ہے. تو میرا خیال کے مطابق میری 2-3 اور حلقوں سے بھی بات ہوئی ہے ایم پی حضرات سے. میرے خیال میں پنجاب کے 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کل نکلیں گے، اور پہلے بھی نکلتے رہے ہیں کافی سارے لوگ. جب بھی خان صاحب نکال دی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی نکلیں گے. جی بی ایف ٹی بھائی. ہمارے پاس اے ایس راجہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ویلکم میرا بھائی. پہلے آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا، اور آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے یا کوئی کوشچن ہے ڈیفینیٹلی آپ پٹ کریں، اور یا ہمارے کوشچن کا آنسر کریں جو ہم نے کوشچن ریز کیا ہے. کل خان صاحب نے کال دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے پرسنٹ ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے اور کتنے پرسنٹ عوام نکلے گی، خاص کر پنجاب سے. جی میرا بھائی ویلکم. جی السلام علیکم جی سب لوگوں کو. اور الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا، اور امید ہے آپ بھائیوں کا بھی دن اچھا گزرا ہوگا. بھائی جان، جہاں تک مجھے لگتا ہے جو آپ نے کوشچن کیا کل کے حوالے سے، دیکھیں 9 مئی کے بعد کسی بھی قسم کا جو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے اس کے وہ اس لیے وہ فلفل نہیں ہو سکا سارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ابھی یہ کہیں ریلی یا جلسے کا انعقاد کرتے ہیں اس سے پہلے وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتا ہے. اور بہت ساری یہ چیزیں ایسی کر رہے ہیں، جیسے آج آپ نے دیکھ لیا جاوید ہاشمی صاحب کی جو فیملی کے اوپر جو معاملات ہوئے، ان کے نواسے کو وہاں سے کسی نے اغوا کیا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بیہائنڈ دا سین بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہم لوگوں کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن بیہائنڈ دا سین بہت ساری ایسی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں خوف و ہراس اور ایسی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں. بہرحال کل کے دن لوگ نکلیں گے، اور اتنی بڑی تعداد تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ اب سب لوگ بھائی جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نکلنا تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے. اور کچھ حد تک لوگ نکلیں گے، احتجاج ہوگا، پنجاب میں لوگ نکلیں گے، لیکن وہ جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ نکلیں گے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ لوگ نکلیں گے. بہرحال کچھ حد تک کے پی کے اندر بڑے احتجاج ہوں گے، کیونکہ وہاں آلریڈی لوگ نکل رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. ان لوگوں کو تو سلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہی خان صاحب کے ساتھ بہت وفاداری نبھاتے ہیں، اور وہ لگاتار کر رہے ہیں، جس طرح مروت صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں. اور پنجاب کے اندر مجھے جو لگتا ہے کچھ حد تک کئی جگہوں پہ لوگ نکلیں گے. اوورآل اگر آپ یہ کہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر
کیونکہ انہوں نے ایسے گراؤنڈ پہ حالات بنا دیے ہیں کہ لوگوں کے لیے نکلنا تھوڑا مشکل ہے. جی شکریہ. جی راہ راست آپ کے پاس سیم کوشچن ہے. سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا. اینڈ سیکنڈلی کوشچن آپ کے پاس آتا ہے راہ راست. جی بھائی. جی السلام علیکم سب کو. مفتی بھائی میں نے آج کچھ جگہوں پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں صحیح ہے جس میں مسلم لیگ نون کا کوئی جلسہ تھا تو کافی ماشاءاللہ ہمارے بھائی پہنچے ہوئے تھے بریانی کھانے کے لیے وہاں پہ صحیح ہے. اور بریانی کھانے کے بعد جب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ بریانی کھا کے وہاں سے نکل جائیں گے, جب نکل رہے تو ان کو گالیاں بھی پڑ رہے اور ڈنڈے مار کے ان کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی خودداری پر, ایسی بغیرتی پر. ٹھیک ہے, ایک پلیٹ بریانی پر بغیرت لوگ ادھر آ کے نعرے لگاتے کہ بھائی بریانی نون لیگ کی, ہاں ووٹ عمران خان کا. بھائی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نہیں ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت. وہ بندہ آپ کے لیے 27 سال سے ایک جدوجہد کر رہا ہے اور اتنی اذیتیں جو برداشت کی, اتنے کھٹیا سے کھٹیا تر لوگوں کی بکواسیں برداشت کی, اور یہ جو ابھی پچھلے تقریباً 175 دن سے جیل میں بیٹھا, ٹھیک ہے, برداشت کر رہا ہے, وہ اس قوم کو خوددار بنانے کے لیے یا اس قوم کو بریانی کی پلیٹ کے پیچھے اور 5-5 ہزار روپے کے پیچھے بکنے کے, یا بکو بھی نہیں لیکن آپ کو وہ یہ بتا رہے کہ آپ خوددار قوم ہو, آپ کسی کے سامنے نہیں جھکو گے. بے شک آپ لوگوں کا جو بھی پلان ہے کہ آپ پیسے ادھر سے لوگے ووٹ, نہیں, یہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے لیکن آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دینا ہے. وہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے, وہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ 2 دن 3 دن کی بھوک کے بعد جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی. آپ ہمیشہ کے لیے سر اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوگے. یہ بغیرتی چھوڑو, ٹھیک ہے, اور نکل آؤ باہر, خوف کے بت توڑو. آپ لوگوں نے اب نہیں نکلنا تو کب نکلنا ہے یہ بتائیں. جو ہوتا ہے ایک قوم بنو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. جیسے ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں, پڑوس میں محلے میں کہیں پہ بھی اگر کوئی مسئلہ لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کیسے بھاگتے ہو؟ اپنے سگے بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح اس قوم کو سمجھو کہ ہر بندہ آپ کا سگا بھائی سگی بہن ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور نکل آؤ. کوئی آپ کو انگلی تک نہیں لگا سکتا. کھڑے ہو ایک دوسرے کے ساتھ میں. ایک بندے کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے وہ 3 ہاتھ آگے بڑھ کے اس ہاتھ کو جو ہے جھاڑ دو. یار آپ لوگوں کو کوئی نہیں روکا. پاکستانی ہو, آپ اپنی طاقت کو کیوں نہیں پہچان رہے ہو؟ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو اگر نکل آئے تو پوری پاس سے پلٹ سکتا ہے. سمجھو اپنی طاقت کو پنجابیوں, میرے بھائیوں, نکل آؤ باہر. جیو ووٹ یوسف. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ بھئی ایک پلیٹ کے پیچھے آپ اپنی آزادی کو نہ دیں. خالد محمود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس سیم کوشچن. جی خالد بھائی. بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم. اے ایس راجہ, موسیٰ بھائی اور راجہ دانی, بو حمدان بھائی, فیصل چودھری اور عمران بھائی, آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی زبردست باتیں کی, جس کو جتنا بھی پھیلایا جائے اتنا ہی کم ہوگا. بڑی زبردست اور ایک زبردست بات حمدان بھائی نے کلیئر کر دی. اب یہاں پر میں اگر یہ بات کروں تو بات وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر اس کو میں مزید ڈیٹیل میں لے کر جاؤں تو دیکھیں, اگر آپ کو آزادی چاہیے, آپ کو خود مختاری چاہیے, آپ کو اپنے حقوق اب آپ کی دہلیز پر چاہیے تو پھر آپ کو نکلنا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نہیں نکلتا, ابو حمدان بھائی نکلے گا, یا ابو حمدان بھائی پھر یہ سوچیں کہ میں نہیں نکلتا, اے ایس راجہ بھائی نکل جائیں گے, موسیٰ بھائی نکل جائیں گے, تو ایک دوسرے پر جب ہم ڈالیں گے تو ہم ملیا میٹ کر دیے جائیں گے. اگر اسی قسم کی سوچ ہوتی اور اسی قسم کا ہمارا نظریہ ہوتا
تو آج پاکستان مارد وجود میں نہ آتا۔ پاکستان کی خاطر بھی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئیں، خون بہا گیا، عزتیں پامال ہوئیں، عزتیں لوٹی گئیں۔ دیکھیں ہماری ابتدا، مسلمانوں کی ابتدا بھی جنگوں سے ہوئی اور ان کی انتہا بھی جنگوں پر ہی ہونی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے، ہم نے کسی کے تابع نہیں رہنا، ہم نے غلامی کا توگ گلے میں نہیں ڈالنا، ہم نے اپنے آپ کو غلام نہیں بنانا، اور غلام بنا کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پامالی نعوذ باللہ من ذالک نہیں کرنی۔ اگر اسی طرح ہوتا اور یہی ہوتا تو پھر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دیتے۔ اب وہاں پر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی گئی اور یزید کو للکارا گیا، وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سربلندی چاہیے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی جو کی جا رہی تھی اس کو روکنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بچانا تھا۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ خانوادہ رسول شہید ہوا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن مجید کی، جب آپ کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھایا گیا تو تب بھی تلاوت کلام مجید جاری تھی۔ سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو آپ نے ایک مثال یہ قائم کی کہ ظلم اور جبر جب حد سے بڑھ جائے تو اسے للکارنا اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہونا اور اپنی جانوں کے نذرانے دے دینا دراصل دین کی بقا ہے اور انسانیت کی بھی بقا ہے۔ آج حسین علیہ السلام شہید ہو کر یزید نے حسین علیہ السلام کو اور خانوادہ رسول کو شہید کر دیا، مگر حسین علیہ السلام آج موجود ہیں۔ آج حسین علیہ السلام ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کی راہ کو ہم اپنا نصب العین بنا کر اور ہم مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ یزید بظاہر جیت گیا تھا، لیکن یزید جیت کر بھی ہار گیا اور میرے حسین جیت گئے۔ تو شاعر نے بڑا خوب ایک شعر لکھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر کے اوپر میرا پہلے تنازع ہوا کرتا تھا کہ نہیں، شاعر نے یہ لکھنا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اوپر دوبارہ کربلا کوئی ہونی نہیں، دوبارہ کربلا کا مقام نہیں سجے گا، دوبارہ کربلا کا میدان نہیں سجے گا، دوبارہ قسمتیں پامال نہیں کی جائیں گی، دوبارہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ لیکن آج جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو شاید کہ شاعر نے آج کے دور کو بخوبی جانچ لیا ہو، بانپ لیا ہو کہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر بھی ایک کربلا بپا ہونی ہے، جہاں پر مسلمانوں کا استحصال ہونا ہے، جہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد لیبیا، بوسنیا، چیچنیا، فلسطین، کشمیر اور افغانستان کی چھاتی کے اوپر بھی خون بہا جائے گا۔ لیکن شاعر نے جب یہ لکھا تو میرا بالکل، جب میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تو پھر مجھے یزید کا وہ سانحہ ہرا یاد آیا، جب یزید نے مکہ اور مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پر جائز کر دیا تھا، جب مدینہ اور مکہ کی وادی میں اذان تک نہ دی گئی، طواف بند ہو گیا تھا۔ تو آج پاکستان کے حالات وہ ہیں جو سانحہ ہرا کے وقت ہوا کرتے تھے، جب یزید نے مدینے اور مکہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پر
جائز کر دیا تھا۔ آج پاکستان کی سرزمین کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عاصم منیر نے اپنے لشکر پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ماؤں بہنوں کو جائز کر دیا ہے۔ آج اسی طرح چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کیا گیا، اسی طرح میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کیا گیا، اسی طرح پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی سرزمین کے اوپر ظلم دندناتا پھر رہا تھا، اسی طرح ظلم و جبر و بربریت اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا، جو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرواتا۔ کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو اس ظلم کے خلاف بول سکتا۔ لیکن آج اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل تو یزیدی فکر کے جو یزید تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا۔ آج دوبارہ ایک کربلا بپا ہوگی، اور وہ کربلا یہ ہوگی کہ فکر یزید اور یزید کے پیروکار، اگر میں کہوں یزید کی اولادیں، یزید کے ناجائز بچے، جب حسین علیہ السلام کے پیروکاروں پر، حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بقا کے لیے لڑنے والوں پر، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی حقوق کی خاطر لڑنے والوں پر یہ قدغنیں لگائیں گے، اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اگر آج نہ بولے تو آج میں ان کو کوفی کہوں گا، جس طرح کل کوفہ کی قوم خاموش رہی۔ آج پاکستان میں اگر یہ 24 کروڑ خاموش رہ گئے تو میں ان کو کہوں گا کہ تم وہ 24 کروڑ ہو جو کل کوفہ میں بھی شامل تھے، وہ تمہارے اجداد تھے، آج تم ان کی اولادیں ہو۔ تمہارے اجداد کوفہ کی سرزمین پر خاموش رہے، ان کی اولادیں پاکستان کی سرزمین پر خاموش رہیں۔ تمہارے اجداد کوفہ کی سرزمین پر خاموش تھے، ان کی اولادیں آج فلسطین، بوسنی اور چیچنیا کی سرزمین کے اوپر خاموش ہیں۔ آج وقت ہے بریانی کے اوپر اپنا ایمان بیچنے والے، بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا ضمیر بیچنے والوں، آج تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع عطا کیا ہے، صرف ایک موقع ہے، آج کا دن ہے۔ انشاءاللہ کل سراپا احتجاج بنو، نکلو کل اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان ظالموں کے، ان جابروں کے آگے سیسا پیلائی دیوار بن جاؤ۔ آج ان کو گریبانوں سے پکڑو، اگر آپ ان کو آج گریبانوں سے پکڑو گے تو کل تمہاری نسلیں، تمہاری آنے والی نسلیں سکھا سانس لیں گی۔ آج ان کو گریبان سے پکڑ کر پوچھو ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں کے بارے میں کہ وہ کون بے غیرت تھا جس نے ظلم و بربریت کی، جس نے پولیس گردی کی تھی ماڈل ٹاؤن کے سبز بازار میں۔ وہ کون سا بے غیرت تھا جس نے 14 لاشیں گرائی تھیں 17 جون کے دن۔ وہ کون سا بے غیرت تھا جس نے 90 لوگوں کو زخمی کیا تھا وہاں پر۔ پکڑو ان کے گریبان اور سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں ان سے پوچھو، پکڑو ان کے گریبان، دبوچو ان کی گردنیں اور پوچھو کہ وہ کون تھا جس نے کینیا میں ارشد شریف کے ساتھ یہ کیا تھا۔ ان کے اوپر اپنے گھٹنے رکھو، ان کو جھنجھوڑ کر پوچھو ذل شاہ کی شہادت کا، ان سے جھنجھوڑ کر ان کو تھپڑ مار مار کر پوچھو عمار فاروق کی شہادت کا، ان سے بدلہ لو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کا، ان سے بدلہ لو زمان پارک کے باہر مسلسل 3 ماہ دہشت گردی کرنے کا، ان سے بدلہ لو جو وہ واٹر کینن کے ذریعے آپ پر زہریلا پانی پھینکا گیا تھا اس پانی کا، ان سے بدلہ لو اپنے ایک ایک منٹ کا وہ جو سختی میں وہاں پر گزرا تھا، پھر ان سے بدلہ لو جب انہوں نے، ان بے غیرتوں نے، ان یہودیوں کے کتوں نے جو تمہارے عمران خان کو، تمہارے لیڈر کو اس کی تذلیل کر کے کمرہ عدالت سے گرفتار کیا تھا، کیا وہ تم بھول گئے جب تمہارا قائد بائیو میٹرک کے لیے کمرہ عدالت میں گیا تھا تو اس کو تذلیل کر کے پکڑ کر لے کر گئے تھے، لیکن دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، پاکستان کی سرزمین کا سب سے بڑا مجرم جس نے ماڈل ٹاؤن سمیت کئی وارداتیں کروائیں، جب وہ ایک سزا یافتہ مفرور مجرم پاکستان کی پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھنے کے لیے گیا تھا تو یہ وہی نادرا کے دلے تھے جو ایئرپورٹ کے اوپر جا کر بائیو میٹرک کے لینے کے لیے اس بے غیرت کے پاس پہنچے تھے۔
کیا تم بھول گئے عدالتوں کے جانبداری اور جانبدارانہ فیصلے؟ کیا تم بھول گئے وہ عطا بندیال کا بھونکنا جب اس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا؟ نہیں، آپ بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے۔ اب پاکستان کے عوام سے میں اس بروڈ کے ذریعے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میری آواز تمہاری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے اور اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں تو کان کھول کر سن لو، عمران خان کو نہ اقتدار کی ضرورت ہے، عمران خان کو نہ مال و زر کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے تو جو کچھ بھی تھا وہ تم پر نچھاور کر دیا، چاہے وہ شوکت خانم میموریل ہسپتالوں کا ایک چین ہو یا نمل یونیورسٹی ہو، القادر ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا حالانکہ اپنے گھر تک تم پر نچھاور کر دیے۔ بدلے میں تم نے کیا دیا؟ اپنے گھروں میں گھس گئے اور اس کا دفاع تک نہ کر سکے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، چاہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر میں موجود ہیں، گلگت بلتستان میں موجود ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، عمران خان کے ٹائیگرز، آپ لوگوں نے وفا کی انتہا کی، لیکن یہ قربانیاں صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے نہیں ہیں، یہ قربانیاں دینی ہوں گی پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو بھی، جن کے حقوق کی جنگ عمران خان اپنے کارکنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر ہی فرض نہیں کہ وہ سراپا احتجاج بن کر آپ کے حقوق آپ کی دہلیز تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے بچوں کی جنگ ہے، یہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اٹھو اور ان کے خلاف سراپا احتجاج بنو، پرامن رہ کر احتجاج کرو۔ اگر یہ تمہیں روکتے ہیں تو پھر جس طرح بنگلہ دیش والوں نے 92,000 پتلونیں ٹانگ دی تھیں، اسی طرح لٹکا دو ان کی پتلونیں اور ننگا کرو ان بے غیرتوں کو۔ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دو، انہیں بتاؤ کہ یہودیوں کے ہڈی پر بھونکنے والے کتوں، پالا تو ہم نے تمہیں تھا، تم نے جا کر یاریاں یہود کے ساتھ کہاں سے لگا دی۔ جب تک آپ انہیں دبوچیں گے نہیں، جب تک ان کے گریبان نہیں پکڑیں گے، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے اوپر سوال نہیں کریں گے، یہ بے غیرت دگڑ دلے تمہارے اوپر حاوی ہوتے جائیں گے۔ تمہیں بولنا پڑے گا اپنے حقوق کی خاطر اور اپنی اولاد کی حقوق کی خاطر۔ آج انڈیا جو مرضی کرتا پھرے، ایران ان کے خلاف جو مرضی کرتا پھرے، دنیا کے جتنی بھی فضائی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی ہو جائے، خدا کی قسم ہمارا کوئی جرنیل نہیں بولتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زمانے کے ڈرپوک ہم نے اپنے ملک میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہہ کر تھکتے نہیں کہ او جی اعلیٰ فوج، سب سے اوپر، سب سے فلاں، فوج از مائی فٹ۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی بے غیرت ہیں جنہوں نے 92,000 پتلونیں دی تھیں۔ دوسری بار انہوں نے بمشکل اپنا دفاع کیا تھا۔ یہ نشان حیدر اور فلانا یہ انہوں نے اپنی ناک اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے دیے ہوئے تھے۔ سب کچھ جعلی ہے، کچھ بھی اصلی نہیں۔ یہ وہ بے غیرت ہیں جنہوں نے اگر فتح کیا تو کبھی افغانستان کو فتح کروایا، کبھی خیبر پختونخوا کو انہوں نے فتح کیا، کبھی وزیرستان پہ انہوں نے بمباری کی، کبھی گلگت بلتستان پہ انہوں نے چڑھائی کی، کبھی بلوچستان کے لوگوں کو انہوں نے نامعلوم کیا۔ یہ وہ بے غیرت ہیں جو لڑے بھی تو پاکستان کے خلاف لڑے، کبھی ضرب عضب کی تو کبھی رد الفساد کیا، کبھی فلاں کیا تو کبھی ڈمگاں کیا۔ یہ اپنوں کے خلاف لڑنے والے وہ بے غیرت بیڑیے ہیں جنہیں پاکستان کے جنگل میں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کو جنگل میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں، کوئی جمہور نہیں، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں۔ عدالتیں دلوں کا کردار ادا کر رہی ہیں اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز دلے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہودیوں کے پالے ہوئے کتوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن
نواز شریف کے در کی لونڈی بن کر رہ گیا ہے، اور پاک فوج پنجاب پولیس سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔ ایجنسیاں اغیار کے کاموں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کے لیڈر کو زندانوں میں ڈالا گیا تھا؟ سائفر کیوں بھیجے گئے؟ نواز شریف پرابلم نہیں تھی، نہ باجوہ پرابلم تھا، پرابلم صرف اور صرف ایک ہی تھی، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع، اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد، اور پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اور پھر اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے اپنا UNO بنانا، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا، وجہ یہ تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ یہ بغیرت جو تمہارے ملک میں بیٹھے ہوئے اسلام کا نام لینے والے ہیں اور اپنے آپ کو جرنیل کہتے ہیں، بالخصوص باجوہ اور عاصم منیر، ندیم انجم اور فیصل نصیر، یہ وہ بغیرت ہیں جو اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اٹھو اور محاسبہ کرو ان کا۔ آپ کے پاس صرف آج کی رات باقی ہے، کل آپ نے نکلنا ہے۔ اگر کل آپ نہ نکلے تو انہیں آپ رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ کل یہ آپ پر چڑھائی کر سکیں گے، کل انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان تلوں میں اتنا تیل موجود نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کی طرح آپ کے بچوں کو بھی اپنا زر خرید غلام بنا لیں، ان کے خلاف متحد ہو، ان کو گریبانوں سے پکڑو اور ان کو دبوچ کر اپنے حقوق حاصل کرو۔ حقوق چھیننے سے ملیں گے، حقوق چھیننے سے ملیں گے، اب مانگنے والی بات نہیں، اور جتنی دیر کرو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے سامنے ایک پاکستان میں خونی انقلاب نظر آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ آپ اتنی جرت کریں گے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے حالات آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ ان کے گریبان پکڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں، آج قیادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے گریبان پکڑ لیں، تاکہ ایک مثبت سمت میں آپ اپنی راہ کا تعین کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ میں یہ کہوں گا آخر میں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور واہ کیا حد ہے تیرے انتقام کی میرے حسین، واہ کیا حد ہے تیرے انتقام کی میرے حسین، لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ جی اوور ٹو یو BFT بھائی، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا جی۔ کوئی مسئلہ نہیں، زبردست۔ یہ ہمارے پاس آئے ہیں رحمان، رحمان آئی تھنک آپ کا نام تھوڑا بلر ہے۔ رحمان، آپ ہمارا یہاں فارمیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلی بار میں نے آپ کی ID دیکھی ہے، تو پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، پھر بتائیں کون سی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ویلکم میرا بھائی جی، اوور ٹو یو۔ ہاں، سب سے پہلے سب کو سلام۔ میں مسقط عمان میں رہتا ہوں، اور پارٹی تو PTI ہے۔ ابھی تو کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں، یہ ایک ہی پارٹی ہے، تو امید بھی ہے اور انشاءاللہ جیت بھی ہمارا ہوگی۔ پارٹی ہمارا یہی ہے۔ ابھی یہ بھائی نے بہت اچھی بات ہی کیا، خالد بھائی نے، زبردست۔ یہی حالات ہے، یہی چیز ہے جو اس نے حقیقت بتایا، حقیقت بھی یہی ہے کہ یہودیوں کو خوش کرنا ہے، ان کا بات ماننا ہے، اور ادھر سے جو اسلامی اور جمہوری، جس کو ہم جمہوریہ پاکستان بولتا ہے، یہ ختم کرنا ہے۔ تو اس کے کوشش میں ہمارا آرمی چیف لگا ہوا ہے، بہت زبردست۔ اور یہ ایسا چھوٹا کام نہیں ہے، اس کا بہت بڑے بڑے معاہدے ہوا ہے امریکہ کے ساتھ آرمی چیف کا، کہ ادھر اس کو جزیرہ دے گا، کیونکہ ہمارا پہلے والا جو تھا نا باجوہ صاحب، وہ بھی ادھر ہی ہے، یہ بھی جائے گا۔ ان لوگوں کا تو سسٹم یہ ہے، لیکن ابھی ہم عوام کو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں نے رہنا ہے ادھر ہی ہے پاکستان میں، ہم لوگوں کا تو جزیرہ نہیں ہے باہر، سال ہوگا 2 ہوگا پھر جائے گا پاکستان۔ یہ جزیرے والا تو باہر جا رہا ہے، لیکن ابھی سے ان لوگوں کو نکالنا چاہیے کہ تم کو جزیرہ چاہیے تو پھر پہلے سے جاؤ، ابھی سے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسے ہم کو تو اتنا تاریخی کا پتہ نہیں ہے کہ پلانی جگہ میں ایسا ہوا یا ایسا ہوا، لیکن ایران بھی ایسا تھا، ترکی بھی ایسا تھا، ادھر ابھی سب کچھ ٹھیک ہے۔
हम से जो है ना आगे श्रीलंका भी अच्छा है, वो भी हम लोगों से आगे निकल गया। आजकल तुम खुद सोचो कि हमारा जर्नेल करनेलों में हाथों में ये चीज़ नहीं होता था तो अफ़गानिस्तान ने 25 साल उधर जंग किया, वो भी आज हमसे आगे जा रहे हैं। हम लोग क्यों पीछे हैं? और इन लोगों को जब बोलते हैं कि तुमने ये काम किया, ओहो ये मुल्क दुश्मन है भाई, ये गद्दार है, इसको ये जो है ना अच्छे इदारे जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। उधर ये जो भाई ने खालिद भाई ने बात ही किया कि बलूचिस्तान में ये किया, पठानों के साथ ये किया, तालिबान भी इसने बनाया, अमेरिका से पैसा लिया, 50 आदमी एक एक धमाके में मरता है, 100 मरता है, कोई बात नहीं है। आर्मी चीफ का न कोई रिश्तेदार मरा, न कोई बेटा मरा, न कोई बेटी मरी, धमाके में बस गरीब रेडी वाला वो मरता है, उधर से डॉलर आ रहे, काम चल रहे। तो बात तो ये है कि अभी तैयारी ये है कि भाई निकलना चाहिए। और कप्तान ने मुर्शद ने पहले बोला था, बहुत पहले कहा था उसने कि भाई आज़ादी कोई किसी को प्लेट में नहीं दे रहा है, इसमें शहादत होगा, लाशी गिरा। हम लोग कितना लोग हैं? 50 लाख मारे गए, 5 लाख मारेगा, बाकी तो बच जाएगा ना। आगे वाला नस्ल जो जब आ रहा है वो तो बच जाएगा, इससे और दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही हाल है, ये न नवाज शरीफ का काम है न जरदारी का काम है। वो बेचारा तो कुर्सी का भूखा है और कुर्सी मिल रहा है उसको, और बिठाता भी यही लोग है, भी नारे लगाते हैं। तुम खुद सोचो आर्मी चीफ का क्या काम है कि आजकल जो है ना स्टूडेंट्सों को तकरीर कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, उसको पता है कि ये सारा कारनामा हमारा है। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए और बाकी अवाम को जो है ना निकलना चाहिए। मैं तो हर जगह में एक मज़ाहिया से लतीफ़ा है वो कर रहे, हर जगह में सुनाता है। हमारा पठान लोग जो था ना, ये 2 भाई था, 2 बड़े, जैसा पंजाब में चौधरी बोलता है उसको, वो दोनों बहुत पैसे वाला था, एक छोटा था एक बड़ा था। वो बड़े वाला ने नौकर रखा था, कोई गाय माए रखा हुआ था, तो उसके लिए कोई चारा मारा लेके आता था। वो छोटा खान जो था ना, उसका ऐसा ज़मीन था, उधर से नज़दीक रास्ता जा रहा था, वो उस पे जा रहा था। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई का दोनों का झगड़ा हो गया। फिर वो नौकर को बोल रहे हमारा 16 कराओ, फैसला करो कौन गलत है, मैं ठीक हूँ या ये ठीक है, मैं अच्छा हूँ या मेरा छोटा भाई अच्छा है। वो नौकर ने ये सोचा था कि अगर मैं अभी बोलेगा कि बड़े खान तुम अच्छा है, तो ये छोटा उसका जो भाई है, ये रास्ते पे मुझे जो है ना बंद करेगा, फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा, इधर से घूमना पड़ेगा, और मेरे पास जो वज़न भी होता है घास मास लेके आता हो। अगर बोलेगा कि ये छोटा खान अच्छा है, तो बड़ा खान जो है वो मेरे को नौकरी से निकालेगा। उसने बोला मैं फैसला करेगा, बुरा नहीं मानना, खंजीर खंजीर होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा खंजीर है, और उससे छोटा जो है ये छोटा खंजीर है। तो ये जज अदालत है, सब खंजीर बना हुआ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो पार्टी तो हमारा यही है भाई। जी जी, पॉइंट आ गया, आप हमारे साथ ज्वाइन किया है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर कर दे रेहान भाई। बीएफटी ये भाई के लिए तालियां बजाओ, इसने जो लास्ट पॉइंट दिया ना, इट वाज वेरी गुड और जबरदस्त बात की है। बड़ा और छोटा खंजीर, वेरी गुड मेरा भाई, सही बात की आपने। तालियों का बटन मेरे पास नहीं है, ओपीएफ भाई के पास है। ओपीएफ भाई अगर आप सुन रहे हैं जरा तालियां बजाएं, वो बटन हमारे पास नहीं है। अगर किसी और के पास बटन है तो दबाएं तालियां। अच्छा रहमान भाई, जब तक वो तालियों को ढूंढ के आते हैं, आप एक क्वेश्चन हम यहाँ रेज करें, उसका भी हमें आंसर दे दें। क्वेश्चन हमारा ये है सब पैनल से कि कल इमरान खान ने कॉल दी है इतवार को, तो आपके ख्याल में कितना परसेंटेज जो टिकट होल्डर का होगा वो निकलेंगे और कितना परसेंटेज अवाम निकलेंगे? जी मेरा भाई, दोनों का अगर आप आंसर दे दें। थैंक यू मेरा भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, और जितना भी टिकट जिसको मिला है वो तो सब निकलेगा। और आवाम भी, आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर रोज जो है ना नया नया होता है, सर्वे होता है कि लोग किसके साथ खड़े और किस हद तक पहुंचा हुआ है, लोग भरे हुए गुस्से से, सब निकलेगा। मेरा अपना हिसाब से जो है ना 75% 85% लोग जो है ना वो निकलेगा, और निकलना भी चाहिए। करना नीचे क्यूज में लोग हैं तो आपकी सीट में रोटेट करूंगा, आपने माइंड नहीं करना। नीचे कोई भी क्वेश्चन करना हो आप हाथ ऊपर उठाएं, आपको दोबारा ले लेंगे। ठीक है रहमान भाई, वेलकम। सारा अली खान नेक्स्ट हमारे पास। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सारा अली खान नेक्स्ट आई है, तो आप बताएं आपका दिन कैसे गुजरा, और आपके पास अगर कोई न्यूज है आप शेयर करें, नहीं तो हमारे क्वेश्चन पे आप आएं और उसका जवाब दें। थैंक यू जी रहमान भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं तो नीचे वो पटवारियों के साथ ही झगड़ा करने में कमेंट्स लिख रही थी। एनीवे, वो खान साहब ने कहा था ना, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते।
तो इनको बंदा कैसे समझाए कि ये किस तरह करें। भाई साहब, मेरी तबीयत जैसे कि मेरी आवाज़ से आपको लग रहा है बहुत ख़राब है। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए निमोनिया हुआ है, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी आवाज़ ख़राब है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने सारे लोग निकलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग बहुत ज़्यादा, कितने लोग बेताब हैं आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग तो वो है कि जो सिर्फ इसलिए नहीं निकलेंगे, अगर नहीं निकलते सपोज, तो वो इसलिए नहीं निकलेंगे कि शायद उनको इनकी फस्तायत का, जुल्म का, गरीब लोग होते हैं, वो डरते हैं कि हम थानों में, कचहरियों में कैसे जाएंगे। मेरे भाई एक नीचे खालिद महमूद हैं, उन्होंने इतनी प्यारी बातें की, इतनी के दिल कर रहा था कि बस यही बोलते रहें और इन्हीं को सुनते रहें। बहुत खूबसूरत बातें की आपने, जो आर्मी के मुतालिक आपने बातें की। एक एक बात आपने वो 100% सही कही है कि ये आर्मी का ही प्लान था। ये जो नीचे लिखते थे कि 9 मई वाले हैं, 9 मई का प्लान लंदन में तैयार हुआ। वही वाला प्लान पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर वो प्लान वहाँ पे जाके किया गया फ़लस्तीनियों के ऊपर। ये इसराइली एजेंटों ने करवाया। अमेरिका ने ख़रीदा आसिम मुनीर को, पहले अमेरिका ने पहले नवाज शरीफ को ख़रीदा, फिर आसिम मुनीर को ख़रीदा। ये डॉलरों में बिके हुए लोग आप लोगों को वहाँ पे बैठ के बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, आप लोग कब समझोगे? आपको कैसे समझाए कोई कि ये लोग बिके हुए लोग आपको क्या दे सकते हैं जो डॉलर में बिक के आए हैं। इनकी असलियत तो यह है कि इमरान खान को घड़ी चोर कहते हैं। इमरान खान एक चीज़, किसी चीज़ पे अगर सिग्नेचर कर दे तो वो करोड़ों डॉलर में बिक जाती है। कहते हैं तो प्लीज़ ज़रा बंद करें। वो करोड़ों डॉलर में बिक जाती है कि खाली उसके साइन हुए हुए हों। तो उसको घड़ी, वो शहजादों की ज़िंदगी गुजारने वाला, उसको क्या चाहिए? तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए सोच रहा था। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल के लिए उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे मौत भी आ जाए, लेकिन मेरा पाकिस्तान में इस जो फस्तायत का दौर है इसमें से निकाल सकूँ। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, एक न्यूक्लियर पावर है, अभी तक पाकिस्तान को सर उठाने कौन नहीं दे रहा। ये जो आर्मी के जो चीफ होते हैं जनरल, इनको अपॉइंट किया जाता है अमेरिका में, और इनको एक ख़ास तरीके से पाकिस्तान में लाके बिठाया जाता है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। जितना भी पैसा आज तक बना है वो सिर्फ आर्मी वालों ने बनाया है। पाकिस्तानियों के नसीब में क्या है? वो रेडियां लगाएं, वो मजदूरियां करें, वो सारा दिन ऑफिस में जॉब करें, जैसे भी करें, वो सिर्फ 1 महीने की सैलरी लाते हैं और बेचारे मुश्किल से गुजारा करते हैं। इन जर्नलों की ज़िंदगियों को आपने देखा कि ये क्या क्या अयाशियाँ इनको कैसे कैसे तरीकों से नवाजा जाता है। और जब ये सारा जुल्म करके, करप्शन करके, पाकिस्तान को नीचे लगा के फिर ये चले जाते हैं अपने बाप के पास, जो उनका बाप अमेरिका है कि जिसने उनको नवाजा हुआ होता है। आज तक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था। जो यहाँ नीचे एक दो बंदे कमेंट कर रहे थे, मैं उनको एक बात बताऊं कि तुम कहते हो कि इस्राएली एजेंट तुम्हारा बाप नवाज शरीफ है, जिसने जाके उससे हाथ मिलाया अमेरिका से सिर्फ एक कुर्सी के लिए। उसको कोई पाकिस्तान के मफाद में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक अपनी कुर्सी के लिए, और वो अपनी बेटी को नवाज रहे। इनके खानदान वजारत में बैठे हुए हैं, लिस्ट में लगे हुए होते हैं। आपने देखा इमरान खान का कोई लिस्ट में लगा हुआ है? उसके किसी ने लिया है? उसने अपनी बीवी को दिया हो, उसने अपनी बहनों को दिया हो? किसी को भी नहीं दिया। आप लोग कब समझेंगे? आप लोगों को कब समझ आएगी? आपने अगर सॉरी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। मेरा दिल करता है कि आज मैं इतना बोलूं कि खान साहब को ये सजाए मौत दिलवाने पे आए हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला है पाकिस्तानियों में। आपको बताऊं कि इन्होंने 6 फरवरी को इन्होंने फिक्स डे कर लिया कि इमरान खान को या 10 साल कैद या सजाए मौत सुनाई जाए। ये आप लोगों को सिर्फ करना चाहते हैं कि आप लोग ना हिम्मत हार जाएं। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ये सिर्फ
उसी फस्तायत का एक हिस्सा है। आपने कभी भी हार नहीं माननी। अगर हार आप लोग मान गए तो वो जो बंदा जेल में बैठा हुआ है, जिसकी उम्र मेरे बाप की उम्र जितनी है, और कभी कोई बंदा सोच भी नहीं, मैं अपने सोचती हूँ जब इमरान खान को सामने रखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा बाप अगर जेल में हो तो मैं क्या करूँ, मेरा कलेजा तड़प जाए। हम तड़पती हूँ खान के लिए। हम सब अपना, हम लोग जिन मुल्कों में बैठे हुए, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हमें यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे इंसाफ हमें घरों में मिलता है, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों के लिए, पाकिस्तान में बसने वालों के, हम आप लोगों की तरह सेल्फिश नहीं हो सकते कि हम अपने खुशहाली को देख के बैठ जाएं और हम आप लोगों के लिए ना सोचें जैसे खान साहब सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम आपके लिए सोच रहे हैं। हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। हमें पाकिस्तान मजबूत चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें वो इज्जत चाहिए जो हमें इमरान खान के दौर में यहाँ यूके में मिलती थी। अब हमारी हैसियत एक कौड़ी की हो गई है। हमें, हमारा लोग मजाक बनाते हैं, हमें अंग्रेज क्वेश्चन करते हैं कि ही वाज अ हीरो, वाई पाकिस्तान इज करप्ट कंट्री, वाई दे आर डूइंग दिस दैट। हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम वो सच कह रहे हैं कि जहाँ की अदालतें बिकी हुई हैं, जहाँ के आप देखें एक लड़ी में परोए हुए कि कैसे कैसे खरीदा अमेरिका ने नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने आसम मुनीर को खरीदा, आसम मुनीर ने आगे जजों को खरीदा। कहाँ कहाँ तक इनका सिलसिला जा रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जुल्म कब एक दिन मिट के रहेगा। खान साहब ने अगर अपनी जिंदगी दे भी दी तो वो आप लोगों की औलादों के लिए वो जेल में बैठा हुआ है, वो अपने लिए कुछ नहीं, उसके बच्चे शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उसके बच्चे यूके में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत बाइज्जत जिंदगी गुजारते हैं। हमारे, आप यकीन जाने कोई कुछ हो जाता है ना तो यहाँ का सिस्टम यह है कि हमें कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, पुलिस हमारे घरों में आके हमें इंसाफ देती है, अदालतें हमें इंसाफ देती हैं। ऐसा जज कभी नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। मैं थोड़ी से वक्फे के बाद बोलूंगी, मेरा गला बहुत थक गया। बहुत जबरदस्त। आप वेट करें इंशाल्लाह, और आप आए करें, यहाँ पर सबको मौका मिलता है। जी रमजान भाई, आपको बात करना चाहेंगे? नीचे जितने लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है मैं सब लोगों को बारी बारी इंशाल्लाह मौका दूंगा। जी रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। बहुत जबरदस्त गुड़िया बोल रही थी, तो खालिद भाई भी बहुत जबरदस्त बोल रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह बाप करम करे, इंशाल्लाह रब तआला दी उन मेहरबानी कार जावे सुबह इंशाल्लाह 80% चांस ने कि अल्लाह पाक इन्हां दे शर्म हया इन्हां दी गैरत जगा देगा। ते बाकी अल्लाह पाक करम करे यार, अल्लाह पाक पाकिस्तान दे हालात बेहतर करे। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। जी BFT भाई। जी बहुत जबरदस्त। आपकी सीट नीचे रिक्वेस्ट आ रही है, उनको भी इंशाल्लाह देंगे। नदीम भाई आपके पास आते हैं। जी नदीम भाई ओवर टू यू। अच्छा सारा अली खान, जब भी आप रेडी हो आप हमें बता दें तो इंशाल्लाह आपको दोबारा माइक देंगे जब तक आप अपना कैच योर ब्रेथ। नदीम भाई आपके पास आते हैं, बिस्मिल्लाह नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे सब बहन भाइयों को। वालेकुम जी अस्सलाम। बिल्कुल BFT भाई, आवाम को निकलना चाहिए और पूरे जोश और जज्बे के साथ निकलना चाहिए। अगर निकलेंगे नहीं तो ना ही आवाम को आज़ादी नसीब होगी और ना ही पाकिस्तान कभी अपनी अच्छे हालात देख सकेगा, अपने अच्छे हालात देख सकेगा। तो आवाम को हौसला करना चाहिए, आवाम को खान का साथ देना चाहिए। वो बुज़ुर्ग बंदा 72 ईयर उसकी उम्र है और वो अपने लिए नहीं, अपने मुल्क की आवाम के लिए वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। तो अल्लाह ताला हदायत दे सबको। वो जो जैसे बोलते हैं ना कराची वाले बड़वे, ये पंजाबी ज़्यादा बड़वे बने हुए हैं और इंसान बनना चाहिए और निकलना चाहिए। ओवर टू यू BFT भाई।
मेरे साथ नए भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा हुसैन भाई 1 मिनट के लिए आप म्यूट लगा लें, आप ही के पास हम आ रहे हैं। हाँ सॉरी मैं कर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई हैं नीचे भाई बहन बैठे हैं, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगा, मगर प्लीज जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आप अपना माइक का जो बटन है वो आते ही उसको म्यूट कर लिया करें। जैसे ही कोई भाई या बहन बात खत्म कर लेगी तो फिर आपको मौका दिया जाएगा, हम रोटेट करें बारी बारी। तो सबसे पहले भाई आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लें, मैंने आपकी आईडी पहली बार देखी है। और दूसरा, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें बताएं, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है अगर आपने नहीं सुना मैं रिपीट कर दूंगा, उस पे आप बात करें। जी हुसैन भाई वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। यहाँ पे जो बहन भाई बैठा हुआ है तो हर ओवरसीज़ में शुमार होते हैं हमारा, हम इटली से बोल रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ पर सिस्टम ऐसा है हुसैन भाई, मैं आपको जरा डेकोरम बता देता हूँ। जिसके पास माइक आता है तो हम सारे म्यूट पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे, आप आराम से तसल्ली से अपनी बात करें। तो जैसे ही आपकी बात खत्म होगी तो फिर हम माइक ओपन करेंगे, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, आप बात करें। ओके अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तमाम बैठे हैं बरादरान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उसके बाद ओवरसीज़ में शुमार होता, हम इटली में होते हैं। तो इटली में होने का मेन मतलब ये ही नहीं है कि हम कोई ख्वाहिश, कोई इस वजह से मजबूरी ठोकरें दे के सब कुछ करवा के यहाँ पे लाया हो। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो चल रहे हैं वो सबको पता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है सिर्फ, 8 फरवरी आ रहे, 8 फरवरी में बिलखुसूस हम तो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रहते, तो इस वक्त हमारा कोई किरदार नहीं होगा। पंजाबी भाई हो, पठान भाई हो, जितना इंतखाबात में अभी जो हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा ज़िंदगी में यार इसको कामयाब कराओ। इस बंदे ने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए। 12 इसका बैकग्राउंड जो बताना चाहूँ तो ये बहुत कुछ है इसके अपने पास, फिर भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या क्या ज़िल्लत ये बंदा उठा रहा है। आज का टॉपिक इमरान खान है तो इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो बराए मेहरबानी 8 फरवरी आ रहे, पैगाम है। तो बहरहाल हमारा दिल की यही ख्वाहिश है, एक दफ़ा इसको कामयाब करा दे यार। ये 8 फरवरी बार बार नहीं आना। बराए मेहरबानी हर पाकिस्तानी, हर कोई निकल के अपना हक अदा करे और पाकिस्तान में इसको जिता दे यार। बस रिक्वेस्ट ही है, बस और कुछ ही नहीं कहना। बस क्वेश्चन है भाई हुसैन भाई, हमने यहाँ रखा है अपने पैनल के सामने, जो भाई भी नीचे से आ रहे हैं या बहन हम उनसे सवाल करते हैं, आप भी उसमें शामिल हो। कल इमरान खान ने कॉल दी है, आपके ख्याल में जो टिकट होल्डर हैं वो कितने परसेंटेज निकलेंगे और जो अवाम है वो कितने परसेंटेज निकलेंगे? अगर दोनों का आप छोटा छोटा जवाब दे दें। जी हुसैन भाई थैंक यू। जी मेरे भाई, निकलना तो पूरा पाकिस्तान को चाहिए क्योंकि सब पीस रहे, ये डाकू से 70 साल से पीस रहे। अल्लाह करे कोई निकले और कम से कम अपना हक राय इस्तेमाल करे और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बना दे यार। बस इतना ही कहना है, मेहरबानी। अच्छा भाई, हम आपको मंडे को दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह, आपने जरूर आना है। हम कह रहे हैं कि आप अपना नंबर दो और मंडे को देखते हैं कि आप सही थे या आप ठीक नहीं थे, तो आप अपना प्रिडिक्शन करके जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नंबर कितना परसेंटेज टिकट होल्डर निकलेगा और कितना परसेंटेज अवाम निकलेगा कल को, ये आप बता सकते हैं? इंशाल्लाह यार निकलना चाहिए। मेरे ख्याल में तो कम से कम 100 में से 80% तो निकलना चाहिए। ठीक हो गया, आपके ख्याल में 20% नहीं निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सीट हम किसी और भाई या बहन को देंगे, आपने माइंड नहीं करना, नीचे आप बैठें। और कोई भी आपका अगर ऊपर आना हो तो आप हाथ ऊपर खड़ा करें, हम आपको दोबारा ऊपर ले लेंगे। मलिक उमान आपको वेलकम करते हैं, आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरा और आपका अगर कोई क्वेश्चन है वो आप शेयर करें, नहीं हो तो हमारे क्वेश्चन पे इंशाल्लाह आप। जी मलिक आपके पास माइक आता है, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक मिनट बीएफटी भाई, आप हमें नीचे कर लें, बाकी बंदों को ऊपर ले लें यार आप। नहीं राजा साहब, बीएफटी भाई, बीएफटी ये नीचे कुछ खबर आ रही है कि ये डीएफ कौन सी सिटी है, ये डीएफ में बगैरतों का क्रैकडाउन स्टार्ट। ये डीएफ किधर है भाई? इनको ऊपर ले लेते हैं। और राजा साहब आप बैठे, हमारे पास सीटें हैं 2, वो रोटेट हम कर रहे हैं, आप आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं है। आप अबू हमदान भाई के पास बैठे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये मियाँ सजावल, आप अगर ऊपर आना चाहते हैं हम आपको रिक्वेस्ट डालते हैं, आप या रिक्वेस्ट डालें, हम आपको ऊपर लेते हैं, आप हमें बताएं।
اچھا جی وہ کہہ رہے کہ مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن سٹارٹ ہے، ڈفرنٹ سٹیز، ٹھیک مختلف. تو آپ کے پاس اگر کنفرم نیوز ہے تو پلیز وہ بھی شیئر کر دیں کہاں کہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور بی ایف ٹی بھائی اگر اف یو گonna give me just 2 minutes I want to add my point. جی اوور ٹو BFT یو، بھائی اوور ٹو یو میرا بھائی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی میرا ایک پیغام ہے اپنے بھائی پاکستانیوں کے لیے. میں اسی انداز میں کہوں گا جس طرح میرا لیڈر پچھلے 27 سال سے آپ سب کو مخاطب کرتا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پنجابیوں، میرے بلوچوں، میرے پٹھانوں یا میرے کشمیریوں یا میرے سندھیوں. اس نے ہمیشہ آپ کو مخاطب کیا ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں. میں بھی وہی کہوں گا، میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں. آپ کا ملک 14 اگست 1947 کو مادر وجود میں آیا.